اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ادھر اپنے اور بیگانے مل کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازشوں کے نئے جال بن رہے تھے اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصلاحات میں مصروف تھے۔ حشیشان آدم خوروں کا کلہ کما کرنے کے بعد والی مصر ان باطنیوں کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے عقائد پر قائم تھے مگر حشیشان کی طرح فتنہ پرور اور جابر و صفاق نہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان باطنیوں کے عمائدین کو ایک خفیہ اجلاس میں طلب کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایت آنے کے بعد تم نے ائمۃ المسلمین سے جدا ہو کر اپنی علیحدہ صفیں کیوں قائم کی، اپنے الگ کتب، مدرسے، منبر اور تحریکیں کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے تم پر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ انتہائی سخت بھی تھا اور تلخ بھی۔ فرقہ باطنیہ کے کچھ امیروں نے والی مصر کی بات کا جواب دینا چاہا مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خاموش کر دیا۔ اب ان بحث و مباحث کا وقت گزر چکا ہے۔ باطنیوں کے عمائدین سے خطاب کرتے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ انتہائی پرجلال اور آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔ جب انسان کی سرشت میں انکار شامل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا اور سنتے ہوئے بہرا بن جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ روز ازل میں حق تعالیٰ کے روبرو حاضر تھا اور کھلی آنکھوں سے خالق عالم کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کر رہا تھا، پھر بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کھلی نشانیاں موجود ہوتے ہوئے شکوک و شبہات کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال ابلیس لعین جیسی ہے۔ جب حق تعالیٰ جل جلالہ کی آخری کتاب مقدس میں یہ حکم نازل ہو چکا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہیں جو کچھ عطا کریں وہ کسی پس و پیش کے لے لو اور جس کام سے روک دیں اس سے فوراً باز آ جاؤ، تو پھر تم لوگ کس کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میرے صادق القول اور بامل علماء اپنے دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کر چکے ہیں کہ تم لوگ ائمۃ المسلمین میں سے نہیں ہو۔ جب میں تائید غیبی کے سہارے آدم خور حشیشان کی پناہ گاہوں کو ان کے مدفن بنا سکتا ہوں تو میرے لیے یہ کام کہیں آسان ہے کہ میں تمہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے قتل بھی کر سکتا ہوں، تمہارے گھروں کو آگ لگا کر تمہیں در بدر بھی کر سکتا ہوں، مگر میں اسلام کی صلہ رحمی اور رواداری کے صدقے میں زندہ رہنے کا موقع فراہم کرتا ہوں، مگر یہ سلامتی اور زندگی چند اہم باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ باطنی عمائدین کے چہرے ایک انجانے خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زندہ رہنے کے لیے کیا شرائط پیش کریں گے۔ مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ شام کی سرزمین پر قیام کرنے کے لیے تمہیں غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا اور اس کے بدلے میں حکومت وقت تمہیں سلامتی جان و مال کی مکمل ضمانت دے گی۔ اگر اس سلسلے میں حکومتی کارندوں سے کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوگی تو تمہیں عدالت عالیہ جانے کا حق حاصل ہوگا۔ حکومتی کارندوں کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور تمہارے نقصانات کی مکمل تلافی کی جائے گی۔ تمہیں اپنے عقائد کے مطابق عبادت اور دیگر مذہبی رسمیں ادا کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی، مگر تم سلطنت اسلامیہ کی حدود میں رہ کر اپنے عقائد کی تبلیغ نہ کر سکو گے۔ میرے جاسوس ہر وقت تمہاری حرکات و سکنات کی نگرانی کریں گے۔ اگر تم نے حشیشان کی طرح محفوظ پناہ گاہیں سرنگیں تعمیر کرنے یا عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو یہ عمل سلطنت اسلامیہ کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف سمجھا جائے گا اور بغاوت کی سزا موت کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ اگر تم میں سے کسی فرد یا خاندان کو میری یہ شرائط منظور نہیں تو وہ شام کی سکونت ترک کر کے اپنے تمام مال و متاع کے ساتھ کسی غیر مسلم علاقے میں جا کر آباد ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی عدل و مساوات کے تحت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس نے بدعقیدہ لوگوں کو پناہ بھی بخشی تھی اور انہیں ائمۃ المسلمین سے الگ بھی کر دیا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی تفصیل ختم ہوئی تو ایک باطنی امیر نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، کیا والی موصل سیف الدین اور والی حلب سلطان ملک صالح مسلمان نہیں ہیں؟ باطنی امیر کا سوال بظاہر بہت عجیب اور حیران کن تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے میں سوال کی گہرائی تک پہنچ گئے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا،
کیا میں نے اشارتاً ان دونوں حضرات کو کافر قرار دیا؟ جب یہ دونوں حکمراں آپ کے نزدیک مسلمان ہیں تو واضح رہنا چاہیے کہ سلطان ملک صالح اور سیف الدین نے ہمیں اپنی مذہبی رسموں کی آزادانہ ادائیگی کی تحریری اجازت دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باطنی امیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دستاویز پیش کی جسے سونے کی جلد میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سنہری دستاویز کو کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اب ان کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں، حاکم رخصت، حکم کالعدم۔ اب میرے اور تمہارے درمیان نئی دستاویز تیار کی جائے گی جس پر دونوں فریق سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بے نیازانہ طرز عمل پر تمام باطنی عمائدین کے چہرے اتر گئے۔ اگرچہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے والی مصر کی خدمت میں آخری درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، دارالعمل کی عمارت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ باطنی عمائدین کی درخواست سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ اس خواہش کا تو ایک ہی مفہوم ہے کہ تمہارے اور حشیشان کے درمیان گہرے روابط تھے۔ والی مصر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گرفت پر باطنی عمائدین گھبرا گئے۔ پھر کوئی نیا مطالبہ کیے بغیر وہ انتہائی شکستہ حالت میں اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے کہ اب اسی میں ان لوگوں کی عافیت تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کامیابی تھی کہ انہوں نے شام کے اہل ایمان کو حشیشان آدم خوروں سے نجات دلائی تھی۔ مزید یہ کہ والی مصر نے اس علاقے کے تمام باطنیوں کی چھان بین کر کے انہیں عام مسلمانوں کی صفوں سے الگ کر دیا تھا اور ان کی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اپنے جاسوسوں کی ایک جماعت مقرر کر دی تھی۔ پھر والی مصر نے دارالعمل کی پوری عمارت کو 3 بار پانی سے پاک کرا کر زمین دوز سرنگ بند کی۔ دارالعمل کا نام بدل کر دارالعلم رکھا اور شام کے مشہور عالم عبد الرحمن بن سعد کی امامت میں نماز تشکر ادا کی اور انہی کو معلم اعلیٰ مقرر کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر سے نکلے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے حقیقی بھانجے فرخ شاہ کو یمن سے طلب کیا جو ان کے بڑے بھائی توران شاہ شمس الدولہ کا نائب تھے۔ فرخ شاہ ایک باکردار اور شجاع نوجوان تھا جو صلیبیوں کے ساتھ کئی مارکوں میں کارہائے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرخ شاہ کو شام کا حاکم مقرر کیا اور مصر واپس چلے گئے۔ سالار انتھونی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ والی حلب سلطان ملک صالح اور حاکم موصل سے ملاقاتیں کرنے کے بعد انتھونی شاہ ریمنڈ کے پاس یروشلم پہنچا۔ پہلے اس نے حشیشان کی تباہی و بربادی کی تفصیلی خبر دی اور پھر نئے اتحاد کی نوید سنائی۔ عیار ریمنڈ کچھ دیر تک شیخ الجبال اور اس کے آدم خوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ ہائے ہمارے کیسے عظیم مخلص دوست تھے، ہم سب پر مقدس باپ اور بیٹے کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس ریاکارانہ تعزیت کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے سالار انتھونی کی طرف دیکھا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین کو اس نئے دوستانہ اتحاد کی بھرپور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں ان دونوں کی شکستہ حالت کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جواب میں انتھونی کے ہونٹوں پر بھی انتہائی فریب کارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جب موصل اور حلب سے رخصت ہوا تھا تو ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہ یروشلم کا اشارہ پاتے ہی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد تو سجدہ کرنے کی رسم ہی باقی رہ جاتی ہے۔ سالار انتھونی کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر اس نے اس شرط پر اتحاد ثلاثہ کی منظوری دے دی کہ دمشق کا پورا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ یروشلم سے ملاقات کرنے کے بعد سالار انتھونی تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ موصل پہنچا اور سیف الدین کے سامنے ریمنڈ کی شرط دہرائی۔ سیف الدین کچھ دیر تک پس و پیش سے کام لیتا رہا مگر اس کے عیاش عمراء نے جو انتہائی درجے کے ناکارہ اور بزدل تھے حاکم موصل کو یہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر شاہ یروشلم کی شرط مان لی جائے اور اس کے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے سے موصل کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخر سیف الدین نے اپنی زمین کے ایک ٹکڑے کو بچانے کے لیے شاہ یروشلم کے ہاتھ دمشق کا سودا کر لیا۔ پھر جب یہ خبر سلطان ملک صالح تک پہنچی تو وہ خود موصل آ کر سیف الدین سے ملا اور اس معاہدے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ والی موصل نے بہت جلد اپنی چرب زبانی سے ناتجربہ کار سلطان ملک صالح کو شیشے میں اتار لیا۔ ایسے معاہدے دیرپا اور مستقل نہیں ہوتے، ہواؤں کا رخ دیکھ کر عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اور موسم بدلتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ سیف الدین نے عیار سیاستدانوں کی پرانی منطق اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا،
اور اگر ہمارے لیے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا ناگزیر ہو جائے تب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ دمشق تو ہمارے ہاتھ سے جا ہی چکا، اب اس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قبضہ ہو یا ریمنڈ کا، تمہارے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تو امید کی یہ کرن بھی نظر آتی ہے کہ جیسے ہی ریمنڈ کی فوج ادھر کا رخ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے دفاع کے لیے ضرور آئے گا۔ پھر یہ فوجی تصادم کیا صورتحال اختیار کرے گا یہ خدا پر چھوڑ دو۔ اس خون ریز مارکے میں ریمنڈ بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی۔ والی موصل سیف الدین نے ایک عقلی مگر سطحی دلیل پیش کر کے اپنے چچا زاد بھائی سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر اس ضمیر فروش حاکم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عظیم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم ورثے کو کس بے رحمی کے ساتھ کتنی کم قیمت پر فروخت کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے دفاعی انتظامات اور دیگر معاشرتی اصلاحات میں ہمتاً مصروف تھے کہ اتحاد ثلاثہ کے مطابق شاہ یروشلم ریمنڈ نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پھر اس کی فوج نے راتوں رات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر رملہ پر قبضہ کر لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سراغ رسانوں نے انہیں یہ اطلاع بہم پہنچائی تو والی مصر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ والی مصر کی اس بے پرواہی کے دو بنیادی اسباب تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کے نظم و نسق کو درست کرنے میں بہت زیادہ مشغول تھے۔ دوسرا یہ کہ وہ عیسائیوں کی عیارانہ فطرت اور شر انگیزیوں سے بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ صلیبی حکمراں اکثر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ مبذول کرانے اور ان کے اصلاحی عمل کو روکنے کے لیے نئے نئے محاذ کھول دیا کرتے تھے تاکہ والی مصر یکسوئی کے ساتھ اپنا کام جاری نہ رکھ سکیں۔ مگر اس بار یہ عیسائیوں کی کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ریمنڈ کا ایک جامع منصوبہ تھا جس کے پیچھے اتحاد ثلاثہ کام کر رہا تھا، اور یہ والی مصر کی بے خبری تھی کہ انہیں اتحاد ثلاثہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ پھر جب نگران شاہ یروشلم ریمنڈ رملہ پر قبضہ کرنے کے بعد آگے ہی بڑھتا چلا گیا اور دمشق کی شہراہ پر ایک فوجی چوکی قائم کر دی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دشمن کی اس حرکت کی شدت کا احساس ہوا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مصر کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود 5000 سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے دمشق پہنچے۔ اس دوران میں ریمنڈ نے دریائے اردن کے قریب ایک قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہ قلعہ یعقوب کے نام سے مشہور تھا اور سیاسی اور جنگی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ایک طرف دریائی راستے کا دفاع کرتا تھا اور دوسری طرف اس سے بانیاس کے میدانی علاقے کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ علاقہ زراعتی اعتبار سے بھی دمشق کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ زمین چاول و کپاس کے فصلوں کے لیے انتہائی سازگار تھی۔ یہاں لیموں کے باغات بھی بکثرت تھے۔ اب تک یہ زرخیز علاقہ دوستانہ طریقے سے مسلمانوں اور فرینکس کے درمیان تقسیم تھا۔ شاہ بلوط کا ایک بہت بڑا درخت دونوں قوموں کی سرحدیں جدا کرتا تھا۔ فرینکس عیسائی سپاہیوں کے اس خصوصی دستے کا نام تھا جسے ہم کسی حد تک صلیبی فدائین قرار دے سکتے ہیں۔ اس فوجی دستے نے دونوں صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش عیسائیوں کا مقدر بن گئی تھی اور فرینکس کو اس خونریز مارکہ آرائی میں شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن پھر بھی وہ یروشلم کے لیے پشت پناہ سمجھے جاتے تھے۔ فرینکس کا مرکز فلسطین کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے قدیم جرمن قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت کو قبول کیا تو بہت زیادہ جذباتی اور متشدد ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام صلح و آشتی تھا، مگر فرینکس اس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر ظلم کو روا سمجھتے تھے۔ فرینکس کے بعد صلیبیوں کی طاقت کا دوسرا سرچشمہ ٹیمپلرز نائٹس تھے۔ یہ ان بانکے سجیلے اور بہادر عیسائی جوانوں کی جماعت تھی جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسیحی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ وسطی کی مشہور اور مضبوط ترین جماعت تھی۔ اس جماعت کو اخوان کلیسائے یروشلم، سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع کے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کی جنگوں کے دوران ٹیمپلرز کی بنیاد پڑی۔ 1118 عیسوی میں 9 فرانسیسی نائٹس ارض مقدس یروشلم میں لڑ رہے تھے۔ پھر انہی نائٹس نے ٹیمپلرز کی جماعت قائم کی۔ بیت المقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کرنا اس جماعت کے افراد کا اصل مقصد تھا۔ ابتدا میں ٹیمپلرز نے اپنا نام بیت المقدس کے غریب سپاہی رکھا تھا۔ شروع میں زائرین کے صدقہ و خیرات سے
ٹیمپلس کی گزر اوقات ہوا کرتی تھی۔ پھر شاہ یروشلم بالڈوین ثانی نے اپنے محل کا ایک حصہ ان لوگوں کو رہائش کے لیے دے دیا۔ اس کے بعد اپنا اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے ٹیمپلس نے ایک اور طویل و عریض عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں گرد و نواح کے پادریوں نے ٹیمپلس کی بہت مدد کی۔ پھر آنن فانن ٹیمپلس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ پھر یہ جماعت عیسائیوں میں اتنی ہر دل عزیز ہو گئی کہ اس نے کلیسائی نظام میں دستوری حیثیت حاصل کر لی، یہاں تک کہ یورپ ہانوریس دوم نے ٹیمپلرز کو پہلی بار ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے دستور کی توثیق بھی کر دی۔ ٹیمپلرز کا پرچم سفید تھا۔ پرچم کے درمیان میں ایک سیاہ دائرے پر سلیب کا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ یورپ میں ٹیمپلرز اتنے مقبول ہوئے کہ عوام و خاص نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں اس جماعت کو بیش قیمت عطیات دیے۔ عیسائی دنیا کی ہر نسل و قوم کے ممتاز ترین خاندانوں کے افراد ٹیمپلرز میں شامل ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس جماعت کے 3 بنیادی اصول تھے۔ پہلا پاک بازی، دوسرا تنگ دستی اور تیسرا فرما برداری۔ جب ٹیمپلرز کے پاس دولت کی بہتات ہوئی تو انہوں نے پہلے 2 اصولوں پاک بازی اور تنگ دستی کو خیرآباد کہہ دیا۔ اب اس جماعت کے افراد دوسرے عیسائی حاکموں کی طرح عیش پرستانہ اور عباشانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان تمام تر خرابیوں کے باوجود ٹیمپلرز کا تیسرا اصول اپنی جگہ قائم تھا۔ مذہبی جنگ کے حوالے سے وہ کلیسا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچے تو ان کے سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ شاہ یروشلم کے اشارے پر فرینکس نے وہ شاہ بلوت کا درخت کاٹ دیا ہے جو اسلامی اور عیسائی ریاست کی سرحد کی نشاندہی کرتا تھا۔ والی مصر نے فوری طور پر اس پیغام کے ساتھ اپنے سفیر کو ریمنڈ کے پاس بھیجا۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برسوں سے طے شدہ سرحد کو آخر کس لیے مسمار کیا گیا ہے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ شاہ یروشلم ایسے اقدامات سے گریز کریں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خط پڑھ کر ایک کہکا لگایا جس سے انتہائی تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر شاہ یروشلم نے والی مصر کے خط کا 2 سطری جواب تحریر کر دیا جس سے شدید رعونت اور تکبر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ با اختیار لوگ اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی ہمارے مفاد میں ہے۔ ریمنڈ کا جواب پڑھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا خط تحریر کیا۔ اگر شاہ یروشلم کو مالی منفعت درکار ہے تو میں پچھلے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے 10 سے 20 ہزار دینار تک کی رقم پیش کر سکتا ہوں تاکہ دونوں ریاستوں کی کھیتیاں اور چراگاہیں سرسبز و شاداب رہیں۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خط کا جواب بھی نہایت ذلت آمیز انداز میں دیتے ہوئے لکھا، یہ پورا علاقہ عیسائیوں کی موروثی ملکیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پر اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ نگران شاہ یروشلم ریمنڈ جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ والی مصر غصے میں آ جائیں اور دمشق کے محاذ پر جنگ چھڑ جائے۔ حالانکہ شاہ یروشلم چند ماہ پہلے بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پنجہ آزمائی کر چکا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب سلطان ملک صالح نے کئی لاکھ دینار دے کر ریمنڈ کی خدمات خریدی تھی تاکہ شاہ یروشلم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دمشق کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے، مگر ہما کے مارکے میں والی مصر نے ریمنڈ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ شاہ یروشلم کے پیش نظر اس چھیڑ چھاڑ کے 2 مقاصد تھے۔ ایک طرف وہ دمشق کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کا خواہشمند تھا اور دوسری طرف ہما کی شکست کا بدلہ لے کر اس علاقے میں اپنی عسکری قوت کی ساکھ بھی بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس بار ریمنڈ کو یقین کامل تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر غلبہ حاصل کر لے گا، اور یقین کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2 اسلامی ریاستوں کی فوجی قوت بھی اس کی پشت پر تھی۔ احتیاط اور پیشبندی کے طور پر ریمنڈ نے سلیبیوں کی دونوں فدائی جماعتوں فرینکس اور ٹیمپلرز کو بھی طلب کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں خطوط کا مایوس کن جواب پانے کے بعد شاہ یروشلم سے مذاکرات کی کوشش ترک کر دی اور اپنا لشکر لے کر مرج العیون کے طویل و عریض میدان کی طرف بڑھے۔ یہ والی مصر کی ایک جنگی چال تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اس قلعے کے انہدام کے بغیر بانیاس کا دفاع ممکن نہیں تھا، اور بانیاس والی مصر کی مرکزی اور اہم ترین فوجی چھاؤنی تھا۔